اول۔ سمندر کے کنارے بنایا ریت کا محل وقت کی لہریں بہا کے لے جائیں تو انسان کے پاس سوائے ویرانی کے کچھ نہیں بچتا۔ میں بھی اسی ویرانی کو اپنے دامن میں سمیٹے ایک بے جوڑ بندھن کو نبھانے چلی تھی۔ لوگوں کو اپنی زندگی بدلنے میں سال درکار ہوتے ہیں اور میری زندگی چند گھنٹوں میں ہی بدل گئی۔ جیسے طوفان تھمنے کے بعد انسان اپنی کھوئی چیزیں ڈھونڈنے لگتا ہے، میں بھی عروسی جوڑے میں ملبوس اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ امی آپ کبھی کراچی گئی ہیں؟ سنا ہے وہاں کے لوگ بہت روکھے ہوتے ہیں۔ میں نے امی کی طرف دیکھا جو بیگ میں میرے کپڑے ڈال رہی تھی۔ سنا تو میں نے بھی ہے، پر اب تم نے ٹھان ہی لیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں، امی نے خفگی سے جواب دیا۔ اچھا جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے، میں کون سا وہاں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، جیسے ہی ڈگری مکمل ہوئی تو میں واپس آ جاؤں گی، میں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ شروع میں ہر نئی جگہ پہ تھوڑی بہت پریشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے انسان اس جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تم بھی وہاں کی عادی ہو جاؤ گی، امی نے بیگ کی زپ بند کی اور مجھے سونے کا کہہ کر چلی گئی۔ پر نیند کہاں آنی تھی، کاش میرا میرٹ بن جاتا تو کراچی نہ جانا پڑتا، میں اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ سیکنڈ ایئر میں دن رات محنت کے بعد بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی، پر انٹری ٹیسٹ کی باری قسمت نے پیٹھ دکھا دی۔ میں دل برداشتہ ہوئی۔ کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگلے سال پھر سے کوشش کر لینا، پر کون جانے اگلے سال کیا ہونا ہے۔ بابا کو شروع سے ہی میری پڑھائی سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن جب کاشف بھائی نے MBA فنانس بیچ میں چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ٹیکسٹائل کے کاروبار میں آ گئی تب انہوں نے مجھے پوری طرح سپورٹ کیا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ لیکن انٹری ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد پہلے پہل تو انہوں نے چپ سادھ لی، پھر خود ہی کہنے لگے کہ سال ضائع مت کرو، کسی پرائیویٹ کالج میں داخلہ دلا دیتا ہوں۔ کافی تگو ودو کے بعد کراچی کے ایک میڈیکل کالج میں مجھے سیٹ مل گئی۔ ایڈمیشن ہو گیا اور 3 دن بعد کلاسز شروع ہونے والی تھی، اس لیے مجھے اگلے دن ہی کراچی کے لیے نکلنا تھا۔ کاشف بھائی مجھے کراچی چھوڑنے جا رہے تھے۔ میں ہمیشہ سے اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی تھی، شروع سے ایک ہی ماحول میں پلی بڑھی، لیکن اب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کہاں فیصل آباد اور کہاں کراچی، اتنی دور پہلی دفعہ جا رہی تھی۔ امی کافی فکر مند تھی، لیکن بابا نے انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہوگا۔ میرے دل میں بھی طرح طرح کے وہم تھے، میں نے سب کچھ اللہ پاک پہ چھوڑ دیا۔ سوچوں میں ڈوبے کب آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہر کمرے کے باہر سے آتے شور سے میری آنکھ کھلی۔ ابا جی اونچی آواز میں کسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ خدایا خیر، میں جلدی سے اٹھی اور دروازے سے باہر جھانکنے لگی۔ مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ بائی کی کلاس ہو رہی ہے۔ آج کل تو یہ معمول کی بات بن چکی تھی، آئے دن ابا جی بائی کو کسی نہ کسی غلطی پہ لتاڑ رہے ہوتے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس وقت باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بھی ان کے عتاب کی نظر ہو جاؤں۔ بہتری اسی میں ہے کہ چادر اوڑھوں اور چپ چاپ سو جاؤں۔ میں نے پھر سے آنکھیں بند کر لی، لیکن دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اس بار بائی نے ایسا کیا کر دیا جو رات کے اس وقت ابا جی ان پہ چلا رہے ہیں۔ جو بھی ہو صبح پتہ چل جائے گا۔ وینا اٹھ جا جلدی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو امی میرے پاس کھڑی تھی۔ کیا ہوا امی؟ میں نے ہڑبڑاہٹ میں پوچھا۔ ہونا کیا ہے، ہمارے نصیبوں کو گرہن لگ گیا ہے، وہ رو رہی تھی۔ یا اللہ، ایسا کیا ہوا؟ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی، موبائل فون پہ ٹائم دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ہم تمہارے نانا کے ہاں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب واپسی ہوتی ہے۔ تمہاری پھپھو سریا کو بلایا ہے، وہ تھوڑی دیر میں آتی ہی ہوں گی، ہمارے آنے تک وہ یہیں رکیں گی، تم اپنا اور گھر کا خیال رکھنا۔ امی مجھے سمجھانے لگی۔ امی ہوا کیا ہے، مجھے بتا تو دے، میں پریشان ہونے لگی۔ ہائے کیا بتاؤں تجھے، تیرے بھائی نے ہم پہ مصیبتوں کا پہاڑ توڑا ہے۔ وہ آہیں بڑھنے لگی۔ اوفو، آپ ایسے روتی رہیں گی یا کچھ بتائیں گی بھی؟ میں چڑھ کر بولی۔ کاشف تیرے نانا کے گاؤں سے ایک لڑکی کو بھگا لایا ہے، کہتا ہے کورٹ میں شادی کر لی ہے، لڑکی والوں کو پتہ چل گیا ہے اور وہ تیرے نانا کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تمہارے ماموں نے کل رات فون کیا ہے کہ صبح کاشف کو لے کے ہم وہاں پہنچے تاکہ معاملہ بات چیت سے رفع دفع کیا جا سکے۔ او میرے خدایا، بس یہی رہ گیا تھا، بائی ہے کہاں اور وہ لڑکی؟ میں حواس باختہ ہو گئی۔ اس نے کہاں ہونا ہے؟ یہی ہے، کل رات 1 بجے لڑکی کو بغل میں لیے پہنچا تھا،
تمہارے ابا جی نے جوتوں سے خوب مرمت کی ہے، دیکھو اب کیا ہوتا ہے، دعا کرنا بس۔ وہ یہ کہہ کر جلدی سے میرے کمرے سے نکل گئیں۔ ابا جی بار بار انہیں آوازیں دے رہے تھے، میں حیران اور پریشان بیٹھی رہی۔ خدایا خیر کرنا، مجھے تو رہ رہ کے ہول پڑ رہے تھے۔ بائی نے آج تک چھوٹی موٹی غلطیاں کی تھی لیکن اس مرتبہ تو حد ہی ہو گئی۔ ماسی کو میں نے کہا کہ میرے لیے ناشتہ بنائیں، انہوں نے ناشتہ بنا کے ٹیبل پہ رکھا۔ میں نے پراٹھے کا پہلا ہی نوالا لیا تھا، مین گیٹ پہ بیل ہوئی اور سریا پھپھو اندر داخل ہوئی۔ آتے ہی شور ڈال دیا، میرے بھائی کے تو نصیب خراب ہیں، ایسی اولاد ملی جو اس عمر میں بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں دے رہی۔ مالک میرے بھائی پہ رحم فرما۔ سینہ پیٹتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ میں نے سلام کیا اور چپ چاپ ناشتہ کرتی رہی۔ بھائی کے کرتوت دیکھ لیے؟ میں نے کئی بار بابی کو سمجھایا کہ اولاد کو اتنا سر نہ چڑھاؤ، پر وہ میری سنتی کہاں ہے۔ اس بار امی کے خلاف ان کے پاس مضبوط مدعا تھا۔ پپھو، اس میں امی کی کیا غلطی ہے؟ کوئی ماں ایسا تھوڑی نہ چاہے گی کہ اولاد انہیں یہ دن دکھائے۔ میں نے امی کی طرفداری کی۔ برا مت ماننا، پر یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تمہارے ننہال والوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ تمہارے ماموں نے اپنی اولاد کو سر چڑھا رکھا ہے، ان کی دیکھا دیکھی تمہارا بھائی بھی بگڑ گیا۔ تمہاری ماں کو کئی بار سمجھایا کہ کاشف کو ننہال کے زیادہ چکر نہ لگوائے، پر میری سنتا کون ہے؟ میرے ننہال کی برائی کا تو ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ پپھو، بھائی کی اس غلطی کا خمیازہ سب سے زیادہ میرے ننہال والے ہی بھگت رہے ہیں۔ میں نے انہیں گھورا۔ ساجدہ بات سن۔ وہ میری بات کو انسنا کر کے ماسی کو آوازیں دینے لگی۔ کل رات سے کچھ نہیں کھایا، میرے لیے بھی ایک پراٹھا بنا دے، اس پریشانی میں تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ ابھی بینا کو دیکھا ناشتہ کرتے تو سوچا میں بھی کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہوں۔ وہ چور نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اف، اپنے بل بوتے پہ تو کچھ کر نہیں سکتی۔ میں دل ہی دل میں انہیں کوسنے لگی۔ جی باجی لاتی ہوں۔ ساجدہ کچن کی طرف چل پڑی۔ سنو بابی نے اوپر والی الماری میں دیسی گھی رکھا ہوگا، پراٹھے پہ ڈال دینا ذرا، وہ ساجدہ کو آواز دے کے بولی۔ بس اتنی ہی فکر تھی بھائی کی، میں دل ہی دل میں بولی۔ میں نے چائے ختم کی اور اٹھ کے جانے لگی تو وہ بولی، تمہارا داخلہ ہو گیا، سنا ہے کراچی جا رہی ہو؟ جی ہو گیا، آج ہی جانا تھا لیکن اب حالات ایسے ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں نے چر کے جواب دیا۔ دیکھتے ہیں تم کیا گل کھلا کے آتی ہو۔ وہ لبوں میں بربرانے لگی۔ میں نے خون خوار نظروں سے انہیں گھورا۔ وہ ہربرا کے بولی، ارے میرے کہنے کا مطلب ہے اتنی دور جا رہی ہو، کراچی کے حالات آئے دن خراب رہتے ہیں۔ میں تو بس اس لیے بول رہی تھی، پیسہ بھی تو بہت لگنا ہے۔ جو بھی ہو، میرے بھائی نے اولاد پہ دولت خوب لٹائی ہے۔ ان کی جلی کٹی پھر سے شروع ہو گئی۔ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے والدین کو بہت کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ آپ بھی صوفیہ آپی پہ کچھ پیسے خرچ کرتی تو انہیں ایم اے اسلامیات کر کے گھر میں نہ بیٹھنا پڑتا۔ وہ پپھو تھی تو میں بھی بھتیجی، حساب برابر کر دیا۔ اچھا دیکھتے ہیں تم کب ڈاکٹر بن کے آتی ہو، وہ تیوری چڑھا کے بولی۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 بج گئے تھے لیکن ابھی تک امی کا فون نہیں آیا۔ میری پریشانی میں اضافہ ہوا۔ میں نے خود ہی امی کا نمبر ڈائل کیا، بیل جانے لگی پر انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کے ٹی وی لاؤنج میں آ گئی، وہاں پہ پہلے سے ہی پپھو برجمان تھی۔ میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بلا وجہ کی بحث مول لینا ہے، بہتر ہے میں ان سے دور ہی رہوں۔ میں کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ ساجدہ سے کہوں کہ 1 کپ چائے بنا دے۔ پپھو کی نظر مجھ پہ پڑ ہی گئی۔ بینا بات سنو، وہ مجھے آواز دینے لگی تو میں دانت پیس کے رہ گئی۔ جی پپھو آئی۔ چاروں نچار مجھے ان کے پاس جانا ہی پڑا۔ جی بولے۔ میں پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ بات ہوئی تمہاری کوئی خیر خبر؟ جوس کا گلاس میز پہ رکھتے ہوئے وہ بولی۔ نہیں ہوئی پپھو، آپ اپنے بھائی کو فون کر کے خیر خیریت پوچھ لیتی۔ میں نے انہیں ٹونٹ کیا۔ ارے بھائی، بھیا وہاں مردوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں گے، اللہ جانے کیا بات چل رہی ہوگی، میں ایسے بیچ میں فون کرنا شروع کر دوں؟ نہ بھائی نہ۔ انہوں نے پہلی بار کوئی ڈھنگ کا کام کیا تھا۔ میرے فون کی بیل بجنے لگی۔ میں نے دیکھا تو امی کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ کس کا فون ہے؟ فون اٹینڈ کرنے سے پہلے ہی پپھو کے سوال جواب شروع ہو گئے تھے۔ امی کا، میں نے تنگ کے جواب دیا اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو امی، میری بات کرواؤ، میں پوچھتی ہوں بابی سے۔ پپھو میری طرف لپکی۔ میں نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ امی کیا ہوا؟ میں کب سے آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی، میں پریشانی میں پوچھنے لگی۔
ارے بیٹا ہونا کیا ہے، تمہارے نانا اور بابا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو بھی بلایا ہوا ہے، بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں۔ تمہارے نانا نے یہاں کے اہم ایم این اے سے درخواست کی ہے کہ یہ معاملہ رفع دفع کروا دے۔ اس نے 6 بجے کا ٹائم دیا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تمہارے بھائی نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں، وہ رونے لگ گئی۔ اچھا آپ روئیں مت، اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے۔ یہ بتائیں کہ وہ لڑکی کہاں ہے، واپس بھجوا دیا؟ میں نے پوچھا۔ ارے کہاں واپس بھجوایا، تمہارے نانا نے کہا ہے اگر لڑکی واپس بھجوا دی تو ہم لوگ زیادہ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اب تو نکاح بھی ہو گیا ہے، لڑکی تو رکھنی پڑے گی۔ اس سے پہلے میں ان سے کچھ اور پوچھ پاتی، پھپھو نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ ہیلو بابی، دیکھ لیا؟ اب میں نہ کہتی تھی کہ تمہارے بیٹے کے لچھن ٹھیک نہیں؟ اس وقت میری بات سن لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھپھو ایسے حالات میں بھی اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ان کی نان سٹاپ چلتی گاڑی کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ میں نے فون ان کے ہاتھ سے چھین لیا اور امی کو خدا حافظ بول کے بند کر دیا۔ بینا، یہ کیا بدتمیزی ہے، بات کیوں نہیں کرنے دی مجھے؟ میں نے ابھی کچھ پوچھا ہی نہیں تھا، وہ تلملاتے ہوئے بولی۔ اچھا جو آپ کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ آپ کو ہماری پریشانی سے کوئی غرض نہیں ہے؟ امی کو تانے کوسنے دینے کا آپ کو گولڈن چانس ملا ہوا ہے، کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ میں پھٹ پڑی۔ اے لڑکی، کچھ تو شرم کر لے، کیسے کیسے گھٹیا الزام لگا رہی ہے۔ خدا کی قسم اگر بائی جان کا خیال نہیں ہوتا تو 1 منٹ نہ رکتی اس گھر میں۔ اتنی بے عزتی، توبہ توبہ، پھر سے ان کا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ میں پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مغرب کا وقت ہوا تو میں نے جائے نماز بچھائی اور نماز کے بعد گر گرا کے اللہ پاک سے اپنے گھر پر آئی مصیبت ٹلنے کی دعائیں کرنے لگی۔ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو ساجدہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ کھانا لگ گیا ہے اور پھپھو میرا انتظار کر رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جانا پڑا، پتہ نہیں کب امی واپس آئیں گی، تبھی تو پھپھو سے جان چھوٹے گی۔ سنو، تم نے دیکھا تھا اس لڑکی کو؟ شکل و صورت کی کیسی تھی؟ میں ابھی کرسی پہ بیٹھی ہی تھی کہ پھپھو نے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کون سی لڑکی؟ میں انجان بننے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے وہی جسے تیرا بھائی بھگا لایا، وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے نہیں دیکھا، وہ لوگ صبح صبح ہی نکل گئے تھے، میں تب سو رہی تھی۔ میں نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا۔ ساجدہ بتا رہی تھی کہ بڑی ماڈرن لڑکی ہے، عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سوچو سچ مچ وہ تمہاری بابی بن کے آ گئی تو تمہاری ماں کا تو جینا حرام کر دے گی۔ وہ لوگوں کی قسمت کا فال نامہ ہاتھ میں لے کے گھومتی ہیں۔ میری ماں کا جینا حرام کرنے والے پہلے ہی بہت لوگ ہیں، ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری اس بات پہ انہوں نے چپ سادھ لی۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں نے امی کا نمبر ڈائل کیا، انہوں نے فون اٹھایا اور بس اتنا بولی کہ ہم یہاں سے گھر کی طرف نکل رہے ہیں، وہاں پہنچ کے ساری باتیں ہوں گی۔ مجھے تسلی ہوئی کہ شکر ہے وہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ پھپھو کو بھی بتا دوں۔ ساجدہ نے بتایا کہ وہ امی کے کمرے میں ہے۔ میں وہاں پہنچی تو وہ خراٹوں پہ خراٹے دے رہی تھی۔ میں نے سوچا چلو میں بھی تھوڑی دیر سو ہی جاتی ہوں، سب لوگ آ گئے تو پھر جانے کب تک جاگنا پڑے۔ میں باہر صوفے پہ ہی سو گئی تاکہ جیسے وہ لوگ آئیں تو میں جاگ جاؤں۔ گاڑی کا ہارن بجا تو میری آنکھ کھل گئی۔ رات کے قریباً 2 بج رہے تھے۔ ساجدہ نے مین گیٹ کھولا، میں جلدی سے اٹھی، بال اور کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ ابا جی اور ماموں اندر آئے، ان کے پیچھے پیچھے امی ممانی اور ان کی بڑی بیٹی فرزانہ بھی آ گئے۔ بھائی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پہلے پہل تو میں خوفزدہ ہوئی۔ فرزانہ نے میری پریشانی بانپ کے اشارہ کیا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ساجدہ سب کے لیے چائے بنا کے لائی۔ ڈرائنگ روم میں ایک دم خاموشی تھی۔ ایک صوفے پہ امی اور ممانی بیٹھی تھی، دوسری طرف ماموں اور بابا۔ میں اور فرزانہ ایک دوسرے کا سہارا لیے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ساجدہ نے پھپھو کو بھی جگا دیا تھا، وہ اپنی آنکھیں مسلتی تشریف فرما ہوئی، آتے ہی رونا دھونا ڈال دیا۔ ہائے بھائی جان، کاشف نے بہت برا کیا آپ لوگوں کے ساتھ، مجھے تو اس کی حرکتیں پہلے سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس کی چال بتاتی تھی کہ کوئی نہ کوئی گل کھلائے گا۔ ان کی نان سٹاپ گاڑی پھر سے چل نکلی۔ جواباً سب خاموش رہے۔ امی اور میں نے انہیں گھورا تو وہ بھی چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے بولی، بھائی صاحب کیا ہوا، کیا بنا، کچھ بتائیں گے؟ اس بار وہ قدرے سرگوشی کے انداز میں ماموں سے گویا ہوئی۔ ماموں نے ممانی کو اشارہ کیا تو وہ بولی،
فرزانہ بیٹا تم اور بینا جاؤ کمرے میں آرام کرو، بہت رات ہو گئی ہے۔ فرزانہ نے جواب میں سر ہلایا اور مجھے ساتھ لیے کمرے میں آ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی تک کسی کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا تھا۔ فرزانہ تم ہی بتاؤ نا کیا ہوا وہاں پہ؟ کاشف بھائی کیوں نہیں آئے اب تک؟ بیڈ پہ بیٹھتے ہی میں نے ان سے سوال کیا۔ بتاتی ہوں، سانس تو لینے دو، وہ بولی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ بیڈ پہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بولی۔ تم بھی حد کرتی ہو، تمہیں نہیں پتا میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ میں چڑ کے بولی۔ پھر وہ بتانا شروع ہوئی۔ کل رات جب تمہارے بھائی کے بارے میں پتا چلا تو ہم سب کے تو جیسے چھکے چھوٹ گئے۔ ایک تو وہ لوگ کافی اثر و رسوخ والے ہیں، دوسرا دادا جان کی برسوں سے ان کے ساتھ تعلق داری ہے۔ یقین مانو دادا جان کو بہت صدمہ ہوا۔ چند ہی گھنٹوں میں ان کی طرف سے 2-3 لوگ ہمارے دروازے پہ پہنچے۔ پرانے تعلق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بات آگے نہیں بڑھائی۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب بول دیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے مزید پوچھا۔ پھر کیا انہوں نے تمہارے بابا اور بھائی کو اس لڑکی سمیت بلا لیا۔ پہلے تو وہ بہت آگ بگولا ہوئے، تمہارے بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی۔ دادا جی نے علاقے کے چند معزز لوگ بلوائے اور درخواست کی، ان لوگوں نے جو غلطی کی ہے اب اس کو سمجھداری سے سلجھانا ہی سب کے لیے اچھا ہے۔ شام میں ایم این اے صاحب بھی آ گئے تھے، پر وہ لوگ کسی بات پہ راضی ہونے کو تیار نہ تھے۔ بڑی مشکل سے مانے، ورنہ وہ تو کہہ رہے تھے ہماری لڑکی واپس کرو اور ہم لڑکا دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ خیر بچ بچاؤ ہوا۔ انہوں نے صلح صفائی کی کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے نظریں جھکا لی۔ کیسی شرطیں؟ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بڑی مشکل شرطیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ کسی چیز پہ راضی نہیں ہیں۔ ارے پر شرطیں کیا ہیں؟ مزید سسپینس نہ ڈالو، پلیز بتاؤ، میں چڑ کر بولی۔ بینا انہوں نے عزت کے بدلے عزت مانگی ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ میں نے سوال کیا۔ ارے اپنی لڑکی کے عوض انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہیں مانگا ہے۔ اس نے پھر سے آنکھیں جھکا لی۔ ہاں ہاں ہاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پرانے ریت رواج اب ختم ہو گئے ہیں، اب ایسا کون کرتا ہے؟ مجھے اس کی بات مذاق لگ رہی تھی۔ بینا میں سچ کہہ رہی ہوں، تم نے دیکھا نہیں تمہارے امی بابا کتنے پریشان ہیں؟ وہ سنجیدہ ہو کے بولی۔ واٹ سیریسلی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ قسم سے ایسے حالات میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اس نے صفائی دی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ خیر ان لوگوں کے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میرے ماں باپ ان کی یہ شرط کبھی نہیں مانیں گے۔ مجھے اطمینان تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کاشف بھائی کو بچانا ہے تو یہی ایک آخری رستہ ہے۔ اس نے جواب دیا۔ ارے کاشف بھائی نے اس لڑکی سے پہلے ہی شادی کر لی ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ دفع کریں ان لوگوں کو، یہ سب ان کی لڑکی کی رضامندی سے ہوا ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ میں پرسکون تھی، اور اگر وہ انتقام لینے پہ اتر آئے تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کر دکھایا، پھر وہ میری ہر بات کو رد کر رہی تھی۔ کیسا انتقام؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ جب بھی انہیں موقع ملا اس لڑکی سمیت تمہارے بھائی کو مار دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ ارے کسی کو مار دینا اتنا آسان ہے کیا؟ میں اب بھی مطمئن تھی۔ یہ غیرت کا معاملہ ہے، تمہیں نہیں پتا، گاؤں کے لوگ ایسے معاملات میں جوش میں آ جاتے ہیں، اور جن لوگوں کی وہ لڑکی ہے وہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، علاقے میں ٹھیک ٹھاک رتبہ ہے ان کا۔ آج لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ یہ سب ایسے ہی جانے دیں گے؟ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ اتنے میں امی اور ممانی بھی آ گئے۔ دیکھیں نا امی، یہ فرزانہ پتہ نہیں کیسی عجیب سی باتیں کر رہی ہے۔ میں امی سے مخاطب ہوئی۔ فرزانہ جو بھی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے بیٹا، امی کی بجائے ممانی نے جواب دیا۔ امی نظریں جھکائے خاموش کھڑی رہیں۔ امی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ ان کی خاموشی پہ میری پریشانی بڑھنے لگی۔ انہوں نے جواباً سر ہلایا اور فرزانہ کی بات کی تصدیق کر دی۔ آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور سسکیاں لینے لگی۔ پہل تو مجھے یہ سب کچھ خواب جیسا لگا۔ میں بے حس و بے حرکت بیٹھی رہی۔ امی کیا آپ لوگوں نے ان کی بات مان لی؟ میں امید کی ایک آخری کرن ڈھونڈنے لگی۔ وہ بتدریج خاموش تھی، بس ان کا پورا دھیان رونے پہ تھا۔ ان کی خاموشی نے میری خاموشی توڑ دی۔ میں نے انہیں خود سے دور کیا، بیڈ سے اتر کے ڈرائنگ روم میں چلی آئی جہاں بابا اور ماموں بیٹھے تھے۔
بابا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے، نہ کراچی جانا ہے۔ میرا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے۔ میں بابا کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ ماموں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولے، بینا بیٹا، ایک نہ ایک دن ہر بیٹی نے والدین کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ ہم اپنی گڑیا کی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ وہ مجھے تسلی دینے لگے۔ امی فرزانہ اور ممانی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آ گئیں۔ ماموں کیسی شادی؟ آپ لوگ بیٹے کو بچا کے بیٹی کو ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ میرا خاندان ماڈرن خیالات کا مالک ہے، پر نہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے بچی پہ ایسا ظلم مت کریں۔ پہلی بار پھپھو بولی۔ پھپھو آپ کہیں نہ بابا سے میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں۔ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیں، لیکن کسی اور کے ہاتھوں تل تل مرنے کے لیے نہ چھوڑیں۔ میں پھپھو کی طرف مڑی۔ پہلی بار پھپھو میں مجھے ایک مسیحا نظر آ رہا تھا۔ بیٹیوں کا مقدر پہلے سے ہی لکھ دیا جاتا ہے، شاید اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ یہ کہہ کے بابا اٹھ کے باہر چلے گئے۔ پھپھو نے آ کر مجھے گلے لگا لیا اور میرے ساتھ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری یہ تقدیر آپ نے اور آپ کے بیٹے نے لکھی ہے۔ اب سے میرے ہر دکھ درد کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ میں بس اتنا ہی کہہ پائی۔ جاری ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو بے جوڑ رشتے کی پہلی قسط؟ کامنٹ سیکشن پر اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل ACH ناولز وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ کو ملتی رہے اس چینل کی تمام اپڈیٹس۔